اللہ کا دیا ہوا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کی قیمت کا پتہ آدمی کو اس وقت چلے گا جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں انسان کے یہ پیر، یہ قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دیں۔ بزرگوں، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پوچھے گا، اے ہمارے بندے، زندگی کس مشغلے میں لگائی؟ جوانی کا استعمال کہاں کیا؟ مال کے کمانے کا، حاصل کرنے کا راستہ کون سا تھا؟ اور جو کچھ کمایا اس کا استعمال کہاں کیا؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا بزرگوں کہ ہمارے بندے، جو بات تمہارے علم میں آئی، سمجھ میں آئی، اس علم پر عمل کتنا کیا؟ اللہ اپنے ایک ایک بندے سے پوچھے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ انسان دنیا کے اندر زندگی کے گزارنے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے کھاوے، جیسے چاہے ویسے پیے، جیسے چاہے ویسا پہنے، اپنے مال کو جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے استعمال کرے اور یہ مر کر مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ اللہ نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ تو جانور بزرگوں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے وہ منہ مارے، اس کو کون پوچھنے والا؟ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اس زمین پر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں بزرگوں 4 آنے مخلوق وہ زمین پر ہے اور باقی 12 آنے مخلوق سمندر میں، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف یہ انسان ہے۔ اللہ فرما رہے، اے ہمارے بندو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، یہ اپنے وقت گزار کر زندگی پوری کر کے آ جائے۔ اللہ فرما رہے، ہمارے بندو، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ بزرگوں، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم تو دنیا میں زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اور زندگیاں جو بنتی ہے، اللہ رب العزت جو زندگیوں کو بناتا ہے، اللہ کے زندگیوں کے جو بنانے کا ضابطہ اور قانون ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والے کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس کچے اور پکے مکان میں رہنے والے کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ یہ اللہ کا دین ایک تاجر کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس تاجر کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ یہ اللہ کا دین ایک محنت مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس محنت مزدوری کرنے والے کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ اس لیے کہ بنیاد اللہ کا دین ہے، اور کامیابی اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ آپ بزرگوں، چیزوں کے اندر اللہ نے زندگیوں کا بننا رکھا ہی نہیں، نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ عہدے میں، نہ کرسی میں، بلکہ زندگی بنے گی اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ ملک اور مال کی بنیاد پر زندگی نہیں بنایا کرتے، اور نہ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ آپ کے ملیشیا میں، آپ بزرگوں کوالالمپور میں جس کا مکان اچھا ہوگا، جس کے کپڑے اچھے ہوں گے، جس کے کھانے عمدہ ہوں گے، جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا، جس کے پاس بہترین سواریاں ہوں گی، کل قیامت میں اللہ اس کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا، اور کوئی اللہ کا بندہ اسی کوالالمپور میں خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں، سیدھے سادے مکان میں سیدھی سادی زندگی گزار رہا ہوگا، اللہ اس کو ناکام کر دے گا۔ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون نہیں ہے بزرگوں، بلکہ اللہ کے زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اور قانون وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس کو کامیاب کر کے بتلائے گا۔ بنیاد تو اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے زندگیوں کا بننا رکھا یہ دین کے اندر۔ ملک میں زندگی کا بننا ہوتا، مال میں زندگی کا بننا ہوتا، اچھے مکان میں، اچھے کپڑوں میں زندگی کا بننا ہوتا، یا یہ کہ ان چیزوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی، تو بزرگوں ان تمام چیزوں کے استعمال کی سب سے زیادہ جو مستحق ذات تھی وہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کے سارے نظام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے۔ اللہ خود فرما رہے، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ہماری عزت کی قسم، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہم نے بنایا ہے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے۔
تو بزرگوں جس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو بنایا، پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا کہ سب سے بہترین مکان، سب سے بہترین کوٹھی، سب سے بہترین شاندار رو ہاؤس اور سب سے عالیشان بنگلہ اگر کسی کا مدینے میں ہوتا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا۔ عقل تو یہ کہتی ہے بزرگ، لیکن بزرگوں جب ہم نگاہ ڈالیں گے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر، پتہ چلے گا یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتی ہے 2 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سی لگتا تھا۔ یہی ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بزرگوں فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ فرماتی ہے دن میں اگر ہم نے کھا لیا ہے تو رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور رات کھا لیا ہے تو فرماتی ہے دن ہمارا بھوک کی اور فاقے کی حالت میں گزرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اماں جان گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرماتی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو 24 گھنٹے میں ہمیں ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔ پوچھا کہ اماں جان ایک کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا، ایک پانی کا پیالے سے کیا ضرورت پوری ہوتی ہوگی؟ مائی صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم ہمیں اس کھجور کی قیمت کا پتہ اس دن چلا جس دن سے وہ ملنا بھی بند ہو گئی۔ فرماتی ہم کھجور کو کھا لیتے تھے اور اس کے بیج کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے۔ زندگی یوں گزری ہے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا۔ فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا۔ آگے فرماتی ہے وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، مائی صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی۔ خود فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو طے کر کے گھڑی کبھی صندوق اور اٹھیچ اور الماری میں رکھا ہی نہیں۔ فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بزرگوں آدمی کے کپڑے صندوق اور اٹھیچ اور الماری میں رکھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 8 جوڑے ہو کپڑوں کے۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 جوڑا تھا جس کو آپ استعمال فرماتی۔ وہ فرماتی ہے جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، پھر اسی کو دھویا جاتا، پھر اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی 1 جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا نماز کا وقت ہو چکا، آپ کے دھلے ہوئے کپڑوں کے سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن ہیں، در مبارک پر تشریف فرما ہوئے کہ اللہ کے رسول جماعت تیار ہے، لوگوں کو آپ کا انتظار ہے، آپ چلیے اور چل کر نماز پڑھائیے۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ان 2 بھیگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر آپ نماز ادا فرماتے۔ کیوں بزرگوں؟ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے لیے جنت کا لباس دنیا میں نہیں اترواتا، اللہ چاہتا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے کھانے دنیا میں نہیں کھلواتا۔ یہی مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے مکان کی حیت کو بتلاتی ہے۔ ہمارا مکان کتنا بڑا تھا، فرماتی ہے اپنے مکان کی لمبائی، اپنے مکان کی چوڑائی کو بتلاتی ہے۔ مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رات سوئی بھی ہوا کرتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ ہوتا تہجد کا، اللہ کے نبی کی نماز کی نیت بن جاتی اور میں آپ کے سامنے سوئی بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کی تو عادت مبارکہ تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم رہتا تھا۔ مائی صدیقہ نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا، آپ اپنے کو کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ اپنے کو تھکاتے کیوں اتنا کہ یہ آپ کے پیر اکثر سوجے رہتے ہیں؟ جواب میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہ میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف کر دیا۔
تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی، آپ کا رکوع لمبا ہوتا، آپ کے سجدے لمبے ہوتے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اور سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میں تو یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں باقی نہیں رہے، آپ دنیا سے وفات پا گئے۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نے خیال کرنے لگی کہ شاید میں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ فرماتی ہے میں اپنا جگر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دی، آپ کے انگوٹھے میں جب میں نے حرکت پائی پھر میرے کو اطمینان ہوا کہ نہیں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے جب آدھی رات گزر جاتی آپ کی تہجد کی نیت بن جاتی تھی اور لمبی لمبی نمازیں آپ کی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ سجدے میں جانا چاہتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میرے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہے میں اپنے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی، اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی، جو خالی جگہ سامنے نکلتی تھی، اس خالی جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے۔ اور پھر بزرگوں یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے آل اولاد کا کیا دیا آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو آپ کیا دے کر گئے۔ آدمی فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو بھائی اپنی زندگی تو گزر گئی، اپنے بال بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل میں کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی وہ ترکیب اسکیم سوچتا ہے، کوئی ترکیب نکالتا ہے بزرگوں، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کا فیوچر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اپنے گھر والوں کو، آپ کیا چھوڑ کر گئے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ حضور کو بڑی عقیدت، بڑی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کبھی کبھی آپ حضرت فاطمہ کو دیکھ کر فرماتے یہ فاطمہ یہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضور کو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ کا اس وقت نکاح ہو چکا تھا۔ آپ نے باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی، اپنی بیٹی کو نام لے کر پکارا۔ بیٹی تھی، اپنے ابا کی آواز کو پہچانے، یہ تو میرے ابا ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، چلے آئیے، کوئی نہیں گھر میں، اکیلی تنہا آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک مہمان میرے ساتھ اور بھی آئے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے؟ بزرگوں اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابا جان کو کہ ابا جان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو، آپ کے ساتھ لائے ہوئے مہمان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے ابا جان کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ و چادر نہیں کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا زاروں قطار اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اندر اتار کر اندر بھیجا، اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا۔ یہ زندگی ہے بزرگوں آپ کے گھرانے والوں کی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ مرض الوفات میں ہیں اور آپ میرے حجرے میں ہیں، اور میرے حجرے کا یہ حال ہے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے حبیب کی زیارت، اللہ کے نبی کی بیمار کرسی، گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ہجوم ہے گھر میں۔ اور ماں صدیقہ فرماتے ہیں میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چہرے سے چہرے کا پہچاننا مشکل، کون آیا کس نے ملاقات کی کون گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی گھر کی چار دیواری میں کوئی چراغ روشن کر لوں، تاکہ یہ آنے والے مہمان، آنے والا مجمع جو اللہ کے نبی کی بیمار پرسی کر کے میں آیا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت چاہتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ چراغ کی روشنی میں یہ آنے والے اللہ کے نبی کا دیدار کرے، اللہ کے حبیب کی زیارت کرے۔ لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال تھا، ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں ڈالا جاتا تھا، تو چراغ کے جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آتا۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنی گھر کی چیزوں کو ٹٹولا تلاش کیا، ایک اوندا پڑا ہوا چراغ کسی زمانے کا مٹی کا، وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا، اپنے دوپٹے سے صاف کیا،
اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا، بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ادھار دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگوں کا گھر میں ہجوم ہے اور اندھیرا ہونے کی بنا پر چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ یہ زندگی ہے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی آپ حضرات کو سیرت سنانا، واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی اور مبارک زندگی کو اس امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے عبرت و نمونہ بنایا ہے کہ یہ میری امت، مجھ کو اللہ کا نبی جاننے والی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی، مجھ کو اللہ کا نبی ماننے والی، یہ میری امت کئی دنیا کے اندر بڑھیا مکان کے بنانے کے چکر میں پڑ کر، اپنے ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، اب کی من کی چاہتوں کے پورا کرنے میں لگ کر، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر میری امت کہیں اپنے آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دے، یہ میری امت کہیں موت کو نہ بھول جائے، سکرات کو نہ بھول جائے، قبر کو نہ بھول جائے، آخرت کو نہ بھول جائے۔ اللہ کے نبی کو اس کا غم تھا، اپنی امت کا اس کا فکر تھا۔ اصل مسئلہ اس امت کا مکان کا، دو وقت کے پیٹ بھرنے کا، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بزرگوں، بلکہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ وہ آخرت کا ہے، سکرات کا ہے، موت کا ہے، قبر کا ہے۔ ہم کو آپ کو کیا پتہ بزرگوں آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا مرے گا، اور بزرگوں تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گالی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتہ آدمی کس حال میں دنیا سے جائے گا، اور سارا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ یہ اللہ کا بندہ زندگی بنا کر گیا، ایمان کے ساتھ گیا، اعمال کے ساتھ گیا، اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر یہ بےمانی کی موت مرا، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی، کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔